خدمت معجزات کی تعویل آ سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ معجزات اندون کو اچھا کر دیتا تھا، ان کو بینائی بخشتا تھا اور ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا عطا کرتا تھا، اور اس قسم کے معجزات کو کرتا تھا۔ تو امام کی فضیلت سے، اس کی مہربانی سے آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ علم ہی میں روح ہے، لا علمی موت ہے، علم و معرفت زندگی ہے۔ تو آپ اگر ایک جاہل کو عالم بنائیں، آپ اگر ایک جاہل کو عالم بنائیں، ایک بے دین کو دیندار بنائیں، تو مانا جائے گا کہ آپ نے اس کو روح عطا کی۔ وہ مردہ تھا، آپ نے اس کو زندہ کیا۔ وہ اندھا تھا، آپ نے اس کو آنکھ دیا۔ وہ لنگڑا تھا، آپ نے اس کو پاؤں عطا کیا۔ وہ لولا تھا، آپ نے اس کو ہاتھ دیا۔ وہ یتیم تھا، آپ نے اس کی خبر گیری کی۔ اس کے جسم پر لباس نہیں تھے، آپ نے اس کو تقوی کا لباس پہنایا۔ وہ بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھلایا۔ وہ رستے سے بھٹکا ہوا تھا، آپ نے اس کو رستے پر لایا۔ تو یہ تمام معنی علم کی خدمت میں، لیکن آخرکار ہم اس کام کو امام سے منسوب کریں گے۔ امام نے یہ کام کیا، عاشقی یہ ہے کہ آپ اپنی خدمت کو آخر میں امام سے منسوب کریں، کہیں کہ شکر ہے مولا، تو نے یہ نعمت دی تھی اور تیری یہ نعمت تیری راہ میں صرف ہوئی۔ شکر ہے مولا، تو نے مجھے یہ فضیلت عنایت کی، تو نے ہی مجھے یہ موقع فراہم کیا، ورنہ میں کیا تھا اور میری کوشش کیا تھی، میں کہاں اور یہ سعادت کہاں۔ یہ شرط ادب ہے۔ آپ آخر میں کہیں کہ نابینا کو آنکھ دینے والا تو ہی ہے۔ پلنگ پہ بیٹھے، نابینا کو آنکھ دینے والا تو ہی ہے، مردے کو زندہ کرنے والا تو ہی ہے۔ تو خداوند وہی ہے، مالک وہی ہے۔ کام کو، کارنامے کو، خدمت کو، فتح کو آخر سردار سے منسوب کی جاتی ہے۔ اگر اس جنگ میں آپ کو کامیابی ہوئی، فتح ہوئی، تو سب سے اوپر کی نیک نامی آپ کے سردار کی ہے، پھر وہ آپ کو نوازے گا۔ آپ اس کے لشکر میں ایک نیک نام اور بہادر سپاہی خدمت کر کے اپنی خدمات کو اپنے آفیسر کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس میں گنجائش ہے کہ آفیسر کی بھی نیک نامی ہو اور سپاہی کی بھی۔ نیک نامی، علم، اچھائی ایک روشنی ہے۔ اگر آپ ایک چراغ روشن کرتے ہیں کسی مہمان کے لیے، تو سب روشنی اور سب کرنیں اس کی طرف متوجہ تو نہیں ہوتی ہیں، وہ بالکل یکسانیت کے ساتھ کمرے میں، ہال میں بکھر جاتی ہیں، اور گو کی چراغ اپنے اس مہمان کے لیے جلایا ہے، دسترخوان اپنے مہمان ہی کے لیے بچھایا ہے، لیکن اس کے طفیل سے یہ چیز، یہ فائز
یہ روشنی سب میں عام ہو جائے گی، تو نیکی میں اتنی گنجائش ہے کہ سب کو اس سے فائدہ ملتا ہے، سب کو خوشی ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے مادی روشنی کا سرچشمہ جو سورج ہے اس کی شکل کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ گول ہے اور اس کی روشنی چار سو پھیلتی رہتی ہے، یعنی سورج سے جو کرنیں پھیل جاتی ہیں، سورج سے جو بے پناہ روشنی بکھر جاتی ہے وہ کسی ایک طرف کو نہیں جاتی بلکہ اس عظیم کائنات کی شش جہت کو، یعنی چھ اطراف کو وہ روشنی گولائی میں برابر جاتی ہے اور سب کے لیے روشنی کافی ہو جاتی ہے، اور روشنی وہاں بھی جاتی ہے جہاں پر کی ضرورت بھی نہیں ہے، تاکہ ثبوت ہو جائے کہ خدا کی رحمت کس قدر عام ہے اور کتنی بے پناہ ہے۔ تو یہ سخاوت کا ثبوت ہے۔ اب جو خدمت کریں گے اس میں سے جو اہل ہیں ان کو بھی فیض ملے گا، جو نہ اہل ہیں ان کو بھی ملے گا، کھاؤ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں لیکن ان سب کو ملے گا، اور یہ ہے۔ تو آپ کو یہ بھی اشارہ کروں کہ آپ ہم ایک ایسے زمانے میں دنیا میں آئے ہیں کہ اس زمانے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم ایک ایسے امام کے دور میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ وہ 7واں امام ہیں، بلکہ 7 دفعہ 7واں ہیں۔ اس لحاظ سے آپ اپنی اہمیت کو، دینی اہمیت کو اور روحانی مرتبت کو آپ سمجھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ زمانہ کیسا ہے، بڑا اہم ہے، بڑا انٹرنیشنل ہے۔ دنیا کی تمام قوموں کے آپس میں ملاپ ہے، کوئی کٹ آف نہیں ہے، کوئی کسی گوشے میں نہیں ہے، اور دنیا کی قوموں کے آپس سے کے تعلقات اتنے استوار اور ایسے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آج کل عقل و دانش کی بڑی اہمیت ہے، اور دین کے علم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اندرونی طور پر ایک سرد جنگ جیسی کیفیت ہے۔ ابھی ریسرچ کا زمانہ ہے، آرام سے ریسرچ ہوگی، ہر مذہب پر تحقیق ہوگی، دانشور خود کریں گے، حکومت خود کرے گی، مذہب والے بھی کریں گے، ہر کوئی اپنی آزادی سے اظہار خیال کرنے کا حق رکھتا ہے اور آزادی ہے۔ اس میں حق کے لیے بہت بڑا موقع ہے، حق کے لیے۔ ابھی حق دبے گا نہیں، ابھی حق کی قدردانی ہوگی، ابھی حق آگے بڑھے گا، اور جو تعصب کا زمانہ تھا وہ گزر گیا۔ اب وقت ایسا آیا ہے کہ بہت کچھ آپ کے مذہب کا کام دوسرے لوگ کریں گے، وہ اپنے فرض کے طور پر کریں گے، وہ اس لیے کریں گے کہ وہ دانشور ہیں، اور دانشوری کا یہ تقاضا ہے کہ کچھ کام کرے اور ریسرچ کرے اگلے زمانے میں لوگوں نے کس غلط بیانی سے کام لیا، کس طرح غلط بیانی سے کام لیا، کس طرح انہوں نے قلم کو غلط طریقے سے استعمال کیا، وہ کتنے متعصب تھے، اور کہاں انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور کس پر ظلم ہوا ہے۔ اب اس پر تحقیق ہو رہی ہے، یعنی ریسرچ ہو رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف سے امام نے چاہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر، یعنی عالمی لیول پر
عالمی سطح پر ایک ادارے کو قائم کریں اور کتنے برس کے بعد اس میں سے بہت کچھ زر کثیر خرچ کر کے ایسے علم کو ایسی زبان میں پیش کرے جس کو دنیا والے مانے، دنیا والوں کی زبان میں ہو وہ بات، وہ علم، وہ تواریخ، وہ مذہب. تو کیا ایسے میں آپ ہم فضول ہو سکتے ہیں؟ آپ کی ہماری کوششوں کی کوئی قدردانی نہیں ہوگی؟ اس میں خداوند کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ ضرور ہے، ضرور ہے. جب آپ ہم اس معنی میں مطمئن ہے اور ہمارا کام بہت اہم کام ہے تو پھر ذوق اور شوق سے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے. بعض دفعہ ہمیں اپنے کام کو کاؤنٹ کرنا چاہیے، اطمینان کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ہماری کتنی کتابیں ہیں، کتنے مقالے ہیں، کتنا کام ہے اور کتنی زبانوں میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کس طرح سے حاصل ہو رہا ہے. آیا جماعتیں جو علم دوست ہیں، جو دانشور ہیں، جو بصیرت والے ہیں، وہ اس سے مطمئن ہیں یا مطمئن نہیں ہیں؟ اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ دانشمندوں کا کام ہے کہ اپنے کام کی نوعیت کو، اس کے پروگریس کو اور اس کے پس منظر کو اور اس کے دوررس نتائج کو دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں پر غور کیے بغیر اندھا دھند کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا، جب ہر طرح سے آپ کو اطمینان ہے تو پھر آپ آرام آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور پھر اسماعیلی ہیں. اس صورت میں ہم کو قرآن سے کس قدر وابستگی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے. قرآن سے وابستگی ہر حالت میں ہے اور ہونی چاہیے. اگر ہم کو قرآن سے وابستگی ہے تو آپ غور کریں کہ اس وقت قرآن پر کہاں کہاں کام ہو رہا ہے. اگر کہیں بھی کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کے کام کی اور زیادہ اہمیت ثابت ہوگی. اور اگر کہیں کام ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنے کام کا موازنہ کریں کہ اس کے اسٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوشش کریں. اگر قرآن پر کہیں بھی کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ اور بھی اس میں کوشش کریں. اللہ حاضر قیاس، تعویلات، اسماعیلی فلسفہ اور روحانیت، اب اپنے مضامین کو دیکھیں کتنے اہم مضامین ہیں. یہ خداوند کی مصلحت ہے کہ ہم کو آپ کو اس رستے پر ڈالا اور یہ کام دیا. اگر ہمارا میدان تواریخ کا ہوتا یا ظاہری فلسفے کا ہوتا یا کسی ایسے سبجیکٹ کا ہوتا تو اس کی چندان اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے دانشور ہیں، اور ان کی لینگویج کتنی اچھی ہے، صاف ہے. لیکن اس وقت ہم اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ یہ کام تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. جب ہمارا کام منفرد ہے اور تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خداوند نے اپنی مصلحت سے اس کام کے لیے ہم کو متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے. ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے، ہم یہ کام کرتے چلے جائیں گے. اور پھر جب
اس پر توجہ ہوگی لوگوں کی طرف سے تو بے شک یہ عالمی سطح پر ابھرے گا. ابھی نہیں، ابھی تو ہم کام کریں گے اور چھوٹے پیمانے پر یہ کام پھیل جائے گا، اور جب بہت سے اسکالرز کو خیال آئے گا یہ کام اتنا اہم ہے تو وہ شاید اس کو عالمی زبان میں تبدیل کریں، منتقل کریں. تب اس وقت یہ چیز دنیا والوں کے سامنے آئے گی. میری یہ امید ہے. تو میں یہ چند باتیں آپ کو اس محفل میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً کام کی نوعیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تاہم یہ میرا فرض ہے آپ کے استاد کی حیثیت سے مجھے صداقت پر مبنی مفید باتیں اور اہم باتیں بتانی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس موجودہ توجہ اور علم دوستی کے علاوہ ذاتی طور پر بھی کام کریں، یعنی مطالعہ جو ہو سکے جاری رکھیں اور کچھ مقالے لکھنے کے لیے کوشش کریں اور علمی کام کریں. آپ باور کریں کہ بہت کم ہی عرصے میں آپ علمی طور پر مقالہ نویسی میں، مضمون نگاری میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ، اور اس کے علاوہ آخر میں میں آپ کو یہ بھی صلاح دوں گا کہ آپ عبادت بندگی اور ذکر کو اسی طرح ہی جاری رکھنا، کیونکہ جب عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے، جب ذکر میں سستی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز چھین لی جاتی ہے جو خداوند جو چیزیں عبادت اور بندگی کے نتیجے میں عطا کرتا ہے، اور اس کے نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ وہ چیزیں واپس بھی لیتا ہے. مثلا ذوق، شوق، توفیق، ہمت، دلچسپی، ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ کم ہو سکتی ہیں. اس کے لیے اگر آپ کو راہ مستقیم پر ثابت قدمی سے آگے بڑھنا ہے تو عبادت اور بندگی کو اور ذکر کو قائم رکھیں تاکہ مولا آپ کو اور زیادہ توفیقات سے نوازیں اور آپ کو کامیابی عطا کریں. مہربانی، شکریہ آپ کا. ذرا مومنین جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا ہے کہ وہ کس خدمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی ان کو خداوند جو خصوصی درجہ عطا فرماتا ہے اس کا سبب کیا ہے، ان کی اس میں نیکی کیا ہے، ان کی فضیلت و مرتبت کیا ہے وغیرہ. وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے. چنانچہ اس سلسلے میں عرضی ہے کہ ان کی خدمت، ان کی فضیلت اور ریاضت و عبادت جو کچھ بھی ہے وہ زمانے کے تقاضے کے مطابق ہے. یعنی شروع سے لے کر اب تک خدمت کا معیار ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں
معاشرے کے لیے، قوم اور جماعت کے لیے، ملک و ملت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، ان میں سے بہت سی چیزیں اب ایسی ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جگہ پر کچھ دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا معیار ہر وقت بدلتا رہتا ہے، خصوصاً خدمت کا معیار۔ اس لحاظ سے زمانہ قدیم میں جن خدمات کی بنیاد پر 313 مومنین کا درجہ مرتب ہوتا تھا، وہ اب مختلف ہو سکتے ہیں۔ یعنی زمانے میں جس خدمت کی ضرورت ہے مذہب کے لیے، جماعت کے لیے، گروہ مومنین کے لیے، اس خدمت کے لحاظ سے ہوں گے وہ 313 مومنین۔ اور بنیادی طور پر ایک تو اس میں علم ہے اور ایک عبادت ہے، لیکن عبادت کی کئی شاخیں ہیں۔ عبادت بہترین عبادت خدمت ہے، جماعت کی خدمت، قوم کی خدمت، امام کی خدمت۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ خدمت کون سی ہونی چاہیے اس دور میں، اس زمانے میں۔ ظاہر ہے کہ اب وہ جہاد نہیں ہے جو زمانہ رسول میں تھا، یعنی تلوار ہاتھ میں لے کے کافروں کو قتل کرنا، ایسے جہاد اب نہیں ہے۔ یقیناً علمی جہاد ہے، یقیناً علمی جہاد ہے، علمی جنگ اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اس علمی جنگ میں خود کو علم کے ہتھیاروں سے لیس کرنا اور دوسروں کو علم کے ہتھیاروں سے لیس کر دینا، یہ ایک اہم خدمت ہے۔ چنانچہ امام نے کسی ارشاد میں فرمایا ہے کہ میں اب علمی ذوالفقار سے جنگ کروں، یعنی علم کی تلوار سے میں جنگ کروں۔ علم ایک ایسی تیز تلوار ہے کہ اس کی مار بہت دور دراز تک جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ خون بہاتی ہے۔ یہ تلوار خون شکوک و شبہات ہے۔ یہ تلوار شیطان کے خلاف، نفس امارہ کے خلاف اور دینی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، علم کی تلوار۔ لہذا اس کی بہت اہمیت ہے۔ وہ تلوار گر ذوالفقار ہو
یا کوئی اور وہ تلوار خاص الفقار ہو یا خمخام اور خمخام، ہر حالت میں جو سامنے دشمن کھڑا ہے اسی کو مار سکتی ہے۔ یہ تلوار بہت دور دراز تک مار کر سکتی ہے۔ لہذا اس جہاد میں جو بھی حصہ لے گا اس کو 313 کا درجہ ملے گا۔ اور آپ کو شاید تواریخی طور پر معلوم ہے کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے خلاف پہلی جنگ تھی، 313 مومنین تھے، اور اس میں مولانا علی پہلی بار میدان کارزار میں آئے تھے۔ تو دیکھا وہ 313 مومنین وہ کہ وہ سب کے سب ایسے نہیں تھے جو 313 کا درجہ ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھے اس گنتی کا اطلاق، اس کا استعمال ایک جنگ سے متعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 313 مومنین میں سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ علمی جنگ ہے۔ علمی جنگ میں آپ کس طرح سے بھی حصہ لیں، خود ہی علم کے کارخانے میں کام کریں، تلواریں بنائیں یا تلواریں استعمال کریں یا تلواروں کو خریدیں، یعنی یہ کہ یا تو آپ علم کا کام خود کریں یا دوسرے سے کرائیں یا خود سیکھیں یا دوسروں کو سکھائیں، یا سیکھنے اور سکھانے کے درمیان کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی وسیلہ مہیا کریں، تو ہر حالت میں یہ علمی جہاد ہو گیا۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 313 مومنین جو ہیں وہ سب کے سب افریقہ سے ہیں، کیونکہ یہ روحانی کام ہے تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور کسی علاقے میں بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی میں کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بہرحال 313 مومنین کی خصوصیات میں سے سب سے اہم اور پہلی خصوصیت یعنی علم ہے، یعنی علم کی خدمت میں حصہ دار ہونا ہے کسی طرف سے بھی۔ پھر دوسری نیکیاں اور خوبیاں ہیں، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 313 مومنین جو ہیں ان کو پتہ چلے، کیونکہ بعض دفعہ جو روحانی مراتب ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ان کو معلوم نہ ہونے میں بھی مصلحت ہے، فائدہ ہے۔ گمان یہ کرتے ہیں کہ اس مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، لیکن وہ روحانی طور سے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ درجہ کچھ ظاہری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اعلان ہو اور ملک حضور سے ٹائٹل آئے اور پیپر پڑا جائے، یہ بات نہیں ہے، یہ بالکل روحانی معاملہ ہے۔ اس لیے یہ مرتبہ
کسی کے پاس ہو سکتا ہے.